السلام علیکم ورحمۃ اللہ حامد و مصلی اما بعد اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لا سابقون۔ معزز مکرم حاضرین، آپ کے سامنے رمضان کے بعد ہماری عملی زندگی کیا ہونی چاہیے، اس کو بیان کیا جائے گا۔ ہم اور آپ اس چیز کو بخوبی جانتے ہیں کہ جتنی تیزی کے ساتھ رمضان مبارک کا مہینہ ہمارے اوپر اپنی تمام تر برکتوں کے ساتھ آیا، اتنی تیزی کے ساتھ وہ ہم سے رخصت ہو گیا۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جن لوگوں نے رمضان مبارک کے مہینے کو پا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کی، اپنے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیا اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے نجات دلائے۔ اب ایسی صورت میں کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ ہمارے اوپر آیا تھا تو وہ لوگ بھی جو لوگ کبھی مسجد کا رخ نہیں کرتے ہیں، رمضان مبارک کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے مسجدوں کے قریب ہو جاتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ پانچوں وقت کی نمازوں کی پابندی وہ مسجد ہی میں کریں، لیکن یہ سلسلہ رمضان مبارک کے مہینے تک ہی محدود ہو جاتا ہے۔ جیسے عید کی نماز پڑھے یا عید کا چاند نظر آیا، ساری چیزیں وہیں پر بند ہو جاتی ہیں۔ تو مومن کا شعار نہیں ہونا چاہیے، ایک مومن ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ موسمی مسلمان بنے، رمضانی مسلمان بنے، ایک مومن کا طرز عمل نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا تو وہ اللہ والا ہو گیا، لیکن رمضان مبارک کا مہینہ گزر گیا، اپنی تمام تر کاموں میں جس طرح پہلے وہ مشغول تھا وہ مشغول ہو گیا، اب اس کو عبادت کے لیے وقت اور ٹائم نہیں ملتا ہے۔ تو ایسا کرنا ایک مومن کا کام نہیں ہے۔ ایسی صورت میں جب ہم اور آپ اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دیکھتے ہیں، تو ان کا طرز عمل ہمارے اور آپ کی طرح نہیں ملتا ہے، بلکہ وہ لوگ رمضان مبارک کے مہینے کو پانے کے بعد اس کی عبادتوں کو قبول ہونے کی فکر میں لگ جاتے تھے۔ یعنی رمضان مبارک کا مہینہ ان سے رخصت ہو گیا، اب وہ اس کی عبادتوں کے قبول ہونے کے فکر میں لگ جاتے تھے، اس کے لیے دعائیں کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ حضرت معلّہ بن فضل صحابہ کرام کے بارے میں کہتے ہیں، کانوا یدعون اللہ ستۃ اشہر ان یبلغہم رمضان، کہتے ہیں کہ وہ لوگ 6 مہینے تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تو انہیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ اس کے بعد کہتے ہیں جب رمضان کا مہینہ وہ لوگ پا جاتے تھے، اب رمضان کا مہینہ ان سے رخصت ہو گیا، تو ثم يدعونه 6 اشہر ان يتقبل منهم، اب 6 مہینے تک وہ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو تو قبول کر لے۔ یہ ایک مومن کا طرز عمل ہے کہ اعمال کرتا ہے تو وہ گھمنڈ نہیں کرتا ہے، اعمال کرتا ہے تو اس پر فخر نہیں کرتا ہے،
بلکہ اپنے اعمال کو قبول ہونے کے لیے حتی المقدور کوشش کرتا ہے کہ اس کے اعمال کس طرح قبول ہو، کس طرح وہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اپنے آپ کو نمایاں کرے۔ دنیا کو تو چھوڑ دیجیے، اللہ کے سامنے ایک بندہ کس انداز سے رہے، اس کی عبادت کو کس طرح کرے۔ بتاؤ، رمضان کا مہینہ ہمارے اوپر آیا تھا، ہم لوگ سحری کھانے کے لیے 4 بجے 4:30 بجے اٹھ جایا کرتے تھے، لیکن رمضان مبارک کے مہینے کے جانے کے بعد ہم 10 بجے تک نہ اٹھے تو یہ ہماری کاہلی اور سستی نہیں تو اور کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شیطان قید ہو گیا تھا رمضان مبارک کے مہینے کے اندر، رمضان مبارک کے مہینے کے اندر شیطان قید ہوا، ہم سب کو معلوم تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے آپ کو سدھارنے کا ایک موقع عنایت کیا تھا، ہماری ٹریننگ کا ایک ذریعہ مہیا کیا تھا ہمیں اور آپ کو، کہ اپنے آپ کو ایک مہینے کے اندر سدھار لو، اپنے آپ کو ایک مہینے کے اندر اس طرح بنا لو کہ شیطان تم پر غلبہ نہ پا سکے، شیطان تم پر غلبہ نہ پا سکے، اس طرح اپنے آپ کو بنا لو۔ لیکن عید کا چاند دیکھنے کے بعد محسوس یہ ہوتا ہے، میں مسجد میں رہتا ہوں، میں دیکھتا ہوں لوگوں کو، جہاں 200 رہتی تھی وہاں 4 اور 5 لوگوں کا معاملہ آ چکا ہے۔ یہ ہماری بدبختی نہیں تو کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ایسے نہیں آتی ہے، اور اللہ ہمارے اور آپ کے اعمال کے اندر، ہمارے رزق کے اندر برکت ایسے ڈائریکٹ نہیں نازل کر دے گا، بلکہ اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، ہمیں اللہ والا بننا پڑے گا، اللہ کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی پڑے گی، تب جا کے اللہ تبارک و تعالی ہمارے مال میں بھی برکت دے گا، ہمارے اولاد میں بھی برکت دے گا، ہماری روزی اور تجارت میں بھی برکت دے گا۔ لیکن جب ایسا معاملہ نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے خسارہ ہم اور آپ کے اندر آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انهم الی ربهم راجعون، کچھ لوگ ایسے ہیں اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے جو ان سے بن پڑتا ہے، اس کے بعد ان کے دل خوف کھاتے رہتے ہیں کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی نہ ہو، ان کے اعمال کو قبول نہ کر، اس طرح وہ ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، حالانکہ وہ نیک کام میں سبقت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا اهم الذین یشربون الخمر ویسرقون، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب کو پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کے نیک اعمال قبول نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یا بنت الصدیق ولکنہم الذین یصومون ویصلون ویتصدقون وهم یخافون الا تقبل منہم، کہتے ہیں اے عائشہ، اے ابو بکر کی بیٹی، معاملہ ایسا نہیں ہے، معاملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ وہ لوگ روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا ڈر اور خوف لگا رہتا ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے روزے کو، ان کی عبادتوں کو، ان کے صدقہ و خیرات کو قبول نہ کرے۔ یہ ایک ایمان والے کا جذبہ ہوتا ہے کہ نیک عمل کرنے کے بعد اس کی قبولیت کے لیے پریشان رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آیا اس کے نیک عمل کو قبول کیا یا نہیں کیا۔ قبول ہونے کے لیے دعائیں ہونی چاہیے، اس کے لیے ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ شریف کو بنا رہے ہیں، کعبہ کو بنا رہے، اتنا نیک اور عظیم کام کر رہے، اللہ کا گھر بنا رہے، لیکن ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر کہہ رہے ہیں
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ ہمارے طرف سے تو اس کو قبول کر لے۔ ابراہیم علیہ السلام انبیاء نبی ہے، اللہ کے خلیل اور دوست ہے، لیکن معاملہ یہ ہے اللہ کے لیے گھر بنا رہے ہیں، اپنا گھر نہیں ہے بلکہ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں۔ پھر بھی اس گھر کو بنانے کے لیے کہتے ہیں اللہ تم میری اس چھوٹی سی نیکی کو قبول کر لے۔ اللہ کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے اندر وہ جذبہ نہیں ہے، ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنے آنسوؤں کو اللہ کے سامنے نہیں گرانا چاہتے، ہم اپنی عاجزی کو، اپنی کمزوری کو اللہ کے سامنے نہیں بتانا چاہتے، تو معاملہ وہی ہوگا جو دوسرے لوگوں کا ہوا، جو لوگ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے نہیں پیش کر رہے۔ آج دیکھو کہ وہ طرح طرح کے مصائب و مشکلات میں پڑے ہوئے، طرح طرح کی مصیبتوں میں، پریشانیوں میں اپنے آپ کو وہ لوگ پاتے ہیں۔ تو لہذا ہمیں اور آپ کو اپنے نیک اعمال کو قبول کرنے کے لیے اور قبول ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے عبدالعزیز بن ابی داؤد کہتے ہیں ادرکتهم یجتہدون فی العمل الصالح فإذا فعلوا وقع علیہم الحم ان يقبل منهم ام لا۔ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ لوگوں کو پایا، بہت سے لوگوں کو میں نے ایسا پایا کہ ان لوگوں نے نیک اعمال کو کر لیا، جب وہ لوگ نیک اعمال کو کر گزرے اب ان کے دل کے اندر ایک غم محسوس ہوا، وہ اس بات سے ڈرنے لگے کہ آیا اللہ نے ان کے نیک اعمال کو قبول کیا کہ نہیں کیا۔ یہ ہمارا اور آپ کا جذبہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے قبول کیا یا نہیں کیا۔ قبول کیا تو ہمارے لیے نیک نیتی ہے، ہمارے لیے نور ہے، اگر نہیں قبول کیا تو ہمارے لیے تاریکی ہے۔ تو لہذا ہمیں اور آپ کو تو پتہ نہیں کہ ہمارے اعمال قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں ہونی چاہیے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عاجزی اور انکساری کے ذریعے مانگنا چاہیے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ وہیب بن ورد جو تبع تابعی ہے، یعنی وہ صحابی ہوتے ہیں، صحابی کے بعد تابعی، صحابی کے شاگرد تابعی، اب تابعی کے جو شاگرد ہوں گے وہ تبع تابعی کہلائیں گے۔ تو یہ ہے جب یہ آیت کریمہ ان کے سامنے سے گزری ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تو رونے لگے۔ رونے کے بعد وہ اس آیت کریمہ کو تلاوت کرتے جاتے اور روتے جاتے۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا یا خلیل الرحمن ترفع قوائم بیت الرحمن وانت مشفق اللہ يتقبل منک۔ اے اللہ کے دوست، اے رحمان کے دوست، تم اللہ کے گھر کے دیواروں کو سیدھا کر رہے تھے، لیکن تم اس بات کا خوف کھا رہے تھے، ڈر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس کو تم سے قبول نہ کرے۔ بتاؤ کہ ایک تبع تابعی کس انداز سے قرآن کی آیتوں کو پڑھنے کے بعد اپنے آپ پر اس کو اس طرح فٹ کر رہا ہے کہ آپ اتنے نیک عمل کو کر رہے تھے لیکن پھر بھی آپ اس تعلق سے اللہ کا خوف کر رہے تھے کہ کہیں اللہ اس کو قبول کرے یا نہ قبول کرے۔ آج ہمارا معاملہ ہم انبیاء کے مقابلے میں کیا ہے، ہم نبیوں کے مقابلے میں کیا ہے، ہماری زندگی ان کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہے؟ وہ معصوم عن الخطا تھے، گناہوں سے پاک تھے، ہم گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن ہم اس طرح کی دعائیں نہیں کرتے ہیں، ہمیں اس طرح کی دعائیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے نیک اعمال اللہ تبارک و تعالی صرف متقی لوگوں سے، جو اس سے ڈرنے والے بندے ہوتے ہیں انہی سے قبول کرتا ہے اور کسی اور سے نہیں قبول کرتا۔ ہم نے پڑھا ہوگا حضرت آدم کے بیٹوں کا قصہ، حابیل اور قابیل کا۔ دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا. اب قابیل حسد کی آگ میں جلنے لگا اور کہا کہ میں چھوڑوں گا نہیں، قتل کر دوں گا، تجھے مار ڈالوں گا. تو حابیل نے اس سے کہا مجھ کو مارنے سے کوئی فائدہ نہیں. انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ نیک اعمال کو اپنے ڈرنے والے بندوں سے قبول کرتا ہے جو اس کا تقوی اختیار کرتے ہیں. اور تقوی کہتے ہیں، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر نقل کیا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب سے سوال کیا کہ تقوی کسے کہتے ہیں، کس چڑیا کا نام ہے تقوی؟ تو انہوں نے کہا اے عمر، کیا تم ایسے راستے سے گزرے ہو جہاں پر کانٹے ہوں، خارزار راستے، اس راستے سے گزرتے ہو تو کس طرح اپنے آپ کو پاتے ہو، کیسے گزرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں اپنے دامن کو سمیٹ کر اور ایک ایک قدم کو سنبھال کر رکھ کر اس کے بعد اس راستے سے گزرتا ہوں. تو کہا تقوی اسی کا نام کہ اپنی زندگی کے ایک ایک عمل کو، ایک ایک قدم کو سوچ سمجھ کر اور سنبھال کر رکھا جائے. اللہ نے جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کیا جائے، جن سے روک دیا ہے ان سے بعد آ جائے، ان کو نہ کیا جائے. اگر یہ چیز ہمارے اور آپ کے اندر ہے تو ہم حقیقی میں تقوی والے ہیں، حقیقی میں اللہ سے ڈرنے والے ہیں. نہیں تو وہی ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہیں چوری بھی کرتے ہیں، اللہ سے ڈرنے کا نام ہے پھر بھی جھوٹ بھی بولتے ہیں، مکاری بھی کرتے ہیں. تو ایسا اللہ سے ڈرنا نہیں ہوا. اللہ سے وہ لوگ ڈرتے ہیں. کون لوگ ڈرتے ہیں؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، راتوں کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدے کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں اور کہتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہم سے تو جہنم کے عذاب کو پھیر دے، ہٹا دے، نہیں چاہیے ہم کو. بے شک تیرا عذاب بڑا خطرناک اور دردناک ہے. ایک ایمان والے کا جذبہ ہوتا ہے کہ رات کی تنہائی اور تاریکی کے اندر اپنے رب کے سامنے اپنے مدعا کو رکھتا ہے، جبکہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز اس کے سامنے نہیں ہوتی ہے. اسی لیے سورہ نبا کی تفسیر کے اندر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے وجعلنا اللیل لباسا کی تفسیر میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ ہم نے رات کو لباس بنا دیا. لباس کا کام کیا ہے؟ لباس کا کام کیا ہے؟ ڈھانپنا، چھپا لینا. لیکن رات کو چھپا لینے کا کیا مطلب؟ رات کیا چھپاتی ہے؟ رات کیا چھپاتی ہے؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں رات چھپا لیتی. رات کو لباس سے اس لیے تعبیر کیا کہ لباس کا کام یہ ہے کہ انسان کے وہ اعضاء جو چھپانے کے قابل ہے ان کو چھپا لے. تو اسی طریقے سے اگر بندہ رات کی تاریکی میں اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، اپنے آنسوں کو بہاتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، تو اللہ اس کو لوگوں کے سامنے چھپا دیتا ہے. لوگ نہیں پتہ پاتے ہیں. میں اپنے گھر میں رات کی تنہائی میں اکیلے میں نماز پڑھوں، کون دیکھ رہا ہے مجھ کو اللہ کے علاوہ؟ اصل عبادت یہی ہے. اور اسی طریقے سے رات کی تاریکی میں اگر غلط کام بھی ہوتا ہے تو بھی اللہ اس کو چھپا لیتا ہے. یعنی رات کی تاریکی میں اچھائی ہو یا برائی ہو، دونوں رات کی تاریکی چھپا لیتی ہے.
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے لباس سے تعبیر کیا کہ لباس کا کام ہوتا ہے ڈھانپنا اور چھپانا، اور رات بھی وہی کام کرتی ہے جو لباس کام کرتا ہے۔ تو رات کی تاریکی کے اندر ہمیں اور آپ کو جس طرح پورے مہینے مکمل طور پر ہم اور آپ نے قیام اللیل کیا، ایک بھی تراویح ہماری اور آپ کی چھوٹی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں یہ صرف رمضانی والا کام مت رکھی، رمضانی مسلمان مت بنی، بلکہ رمضان کے گزر جانے کے بعد اب بھی اس کا اہتمام کریے۔ کچھ نہیں، آپ 8 نہیں پڑھ سکتے، کم سے کم 2 رکعت اٹھ کے جب بھی نیت کھلے پڑھ لو۔ یہ ہمارا اور آپ کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اس کی نیت کر کے نہیں پڑھ سکتے، اللہ کے بندے نیت کر کے سو جاؤ، اللہ اس کا بھی ثواب دے گا۔ ہماری نیت ہونی چاہیے کہ ہم تہجد کے لیے اٹھیں گے، ہماری نیت ہونی چاہیے کہ اللہ میں تیرے لیے خالص تیرے لیے اٹھوں گا رات میں، اور رات کی تنہائی میں تیرے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤں گا۔ یہ ہمارا اور آپ کا جذبہ ہونا چاہیے، تب ہمارے اعمال قبول ہوں گے۔ نہیں تو اعمال قبول ہونے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑیں گے، بڑی محنتیں کرنی پڑیں گی، دعائیں کرنی پڑیں گی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کونوا لقبول العمل اشد اہتماما منکم بالعمل، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے نیک اعمال قبول ہو جائے تو عمل کو کرنے میں بڑا اہتمام کرو، عمل کو بڑے دل جمعی کے ساتھ اور لگن کے ساتھ کرو۔ چاہتے ہو کہ اعمال قبول ہو جائے تو اعمال کو کرنے میں اپنے دل اور جان لگا دو۔ ایسا نہ ہو کہ نماز پڑھ رہے ہو یہاں لیکن دل مارکیٹ میں ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دل بچوں کے پاس ہے، دل گھر والوں کے پاس ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ اعمال کو اگر قبول ہونا چاہتے ہو کہ قبول ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اعمال کو لگن کے ساتھ اور دل جمعی کے ساتھ اس کو کیا جائے۔ کیا تم نے، وہ کہتے ہیں کیا تم نے اس چیز کو نہیں سنا، الم تسمعوا قال عز وجل انما يتقبل الله من المتقین، کیا تم نے اللہ کا یہ قول نہیں سنا کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ صرف متقیوں سے، اپنے نیک بندوں ہی سے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ تو لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اعمال کو قبول ہونے کے لیے اپنے اندر تقوی کی صفت کو لائیں اور اس کو لازم پکڑے۔ جس طرح دعائیں کرتے ہیں اسی طریقے سے ہمارے اور آپ کے اندر تقوی ہونا چاہیے۔ اعمال کو کرنے اور انجام دینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص رضا ہونی چاہیے، تب جا کے ہمارے اور آپ کے اعمال قبول ہوں گے۔ اسی طریقے سے ایک چیز اور یہ ہے کہ نیکی کے بعد، نیک عمل کو کرنے کے بعد برائی کی طرف نہ لوٹا جائے۔ اچھے عمل کو کرنے کے بعد برائی کی طرف ہم اور آپ نہ لوٹے۔ یعنی رمضان کے اندر نیک اعمال بہت کیے، بہت اچھے اچھے کام کیے، لیکن گزر جانے کے بعد رمضان کے ایسا نہ ہو کہ آپ کی وہی بڑھنگی رفتار ہو جائے جو پہلے تھی۔ اگر ایسا ہوا تو ہماری عبادت کا کوئی مطلب نہیں، ہماری محنت کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ آپ جانتے ہوں گے عرب کے اندر بنو تمیم کی ایک عورت تھی جس کا نام ریتا تھا۔ لوگ بیوقوفی میں اس کی مثالیں دیتے تھے، بیوقوفی میں اس کی مثال دیتے تھے لوگ۔ کیسی تھی وہ؟ دن بھر بڑی محنت کے ساتھ سوت کو، دھاگے کو الگ کر جو ایک ساتھ ملاتی تھی، اس کو جوڑتی تھی۔ جب وہ مضبوط ہو جاتا تھا، بڑا ہو جاتا تھا، اس کے بعد اس کو پھر ایک ایک کر کے نکال کے پھینک دیتی تھی۔ بیوقوفی میں اس کی مثال دیا جاتا تھا۔
اور اللہ نے اسی لیے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا، اس عورت کی طرح مت ہو جاؤ جو اپنے سوت کو، اپنے دھاگے کو ایک ایک کر کے اس کو جوڑتی ہے، جب مکمل تیار ہو جاتا ہے بس ایک ایک کر کے نکال دیتی۔ ایسا نہ ہو کہ اتنی محنت و مشقت کے ساتھ ہم نے نیک اعمال کیے، ایسا نہ ہو کہ ہماری بدعملی کی وجہ سے وہ سارے کے سارے اعمال برباد ہو جائیں، سارے کے سارے اعمال پھینک دیے جائیں، کہ کوئی حیثیت اور کوئی وقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نہ رہ جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی عبادت کنارے پر رہ کر کرتے ہیں، اگر اچھائی ملی تو اہلا وسہلا مرحبا کہتے ہیں، اچھائی ان کے پاس آئی اس کو قبول کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی مصیبت آئی اسلام کی باؤنڈری سے نکل جاتے ہیں، اسلام کے دائرے سے نکل جاتے ہو، اللہ والے نہیں رہ جاتے۔ مصیبت آئی پتہ نہیں کون کون سے در کے چکر لگانے لگے وہ، لیکن خوشی اللہ نے خوشی دیا انہیں، اللہ والے رہتے ہیں اس وقت، جیسے مصیبت آئی اللہ کو چھوڑ دیا انہیں۔ تو اللہ نے فرمایا خسرت دنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں خسارہ اور نقصان ہے۔ ذالک هو الخسران المبین، یہی تو اصل اور کھلی ہوئی ان کی ناکامی ہے کہ ایسے لوگ اللہ کے عبادت کو نہیں کرتے سوائے دکھانے کی خاطر، سوائے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا بنانے کی خاطر، اپنے آپ کو اچھا اور نیک بنانے کی خاطر وہ لوگ نیکیاں کرتے ہیں۔ تو لہذا ایسی صورت میں کہ نیکی کے بعد برائی کی طرف نہ لوٹا جائے، اچھے اعمال کرنے کے بعد برے اعمال کی طرف نہ لوٹا جائے، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ نیک اعمال جتنا ہم کیے ہم اس پر استقامت اختیار کریں، کم کرو لیکن اچھا کرو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کم کھاؤ لیکن اچھا کھاؤ، کم پہنو لیکن اچھا پہنو، یہ ایک بتایا جاتا ہے، لوگوں سے کہا جاتا ہے۔ آدمی کو اگر ہیلدی رہنا ہے کم کھائے لیکن اچھا کھائے، یہ اس کی زندگی کے لیے اچھا ہے۔ ایسا نہ ہو زیادہ کھا لے، جو آئے وہ کھا لے تو برباد ہو جائے گا، بیمار ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا احب الدین ما داوم علیہ وان قل، سب سے بہترین دین یہ ہے اور سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ آدمی اس پہ مداومت برتے، اگرچہ وہ تھوڑا ہو، اگرچہ وہ کم ہو، لیکن وہ مکمل طور پر اس کو کرے۔ آپ صرف 5 فرائض پڑھے، 5 وقت کی نمازوں کو پڑھے، سنتوں کو نہیں پڑھتے، لیکن اگر 5 وقت کی نمازیں پڑھتے آپ تو اس کو مکمل پڑھیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ 2 رکعت 2 وقت کی پڑھی کر 3 وقت کی، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کم کرو لیکن اس کو ہمیشگی کے ساتھ کرو، روزانہ 1 روپیہ صدقہ کرو لیکن کنٹینیو کرو، مہینے میں 2 روزے رکھو لیکن ہر مہینے میں رکھنے کی کوشش کرو۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ نیک اعمال اگرچہ تھوڑے ہوں لیکن ان کو مداومت کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ کنٹینیو ان کو کرنا چاہیے، ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اسی لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان اللہ لم یجعل لعمل المؤمن اجلا دون الموت فقال قرأ هذه الآية واعبد ربك حتى يأتيك اليقين۔ کہتے ہیں کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے مومن کے عمل کو کرنے کے لیے کوئی انتہائی وقت نہیں بتلایا ہے، آخری وقت نہیں بتلایا ہے سوائے موت کے۔ یعنی انسان کو نیک اعمال
صرف رمضان تک، صرف جمعہ تک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی موت تک اس کا عمل ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تم اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے، یعنی موت تک اپنے رب کی عبادت ہمیشگی کے ساتھ کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اور آپ کبھی کریں کبھی نہ کریں، یہ اللہ کو دھوکہ دینا ہو جائے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، لوگوں نے اللہ کو دھوکہ دیا، اللہ کے خلاف چالیں چلی، اللہ نے ان کے خلاف چالیں چلا، اور اللہ سے بہتر چال کو چلنے والا کوئی نہیں۔ اللہ اگر کسی کو چاہے ختم کرنا، برباد کرنا، دنیا کی کوئی طاقت اسے ترقی اور ڈیولپ نہیں کر سکتی، نہیں دے سکتی۔ تو لہذا نیکی کے بعد برائی کی طرف نہ لوٹا جائے، یہ ہماری اور آپ کی زندگی کا جز ہونا چاہیے، حصہ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے بشر الحافی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا ان لوگوں کے بارے میں، ان اناس یتعبدون فی رمضان ویجتہدون فاذا انسلخ رمضان ترکوہ، ہماری اور آپ کی حالت زار کو بیان کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ بشر الحافی سے سوال کیا گیا ان لوگوں کے بارے میں جو رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ کی خوب عبادت کرتے ہیں اور اسی طریقے سے خوب محنت کرتے ہیں، اپنے آپ کو خوب تھکاتے ہیں، لیکن جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ کوئی بڑھنگی رفتار شروع ہو جاتی ہے ان کی، جو پہلے تھی، نہ رمضان، نہ نماز پڑھنا، نہ روزے رکھنا، نہ عبادت کرنا، کچھ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا، یعنی بشر الحافی نے فرمایا بئس القوم لا یعرفون اللہ الا فی رمضان، کتنی بری قوم ہے یہ جس نے اللہ کو صرف رمضان ہی کے اندر پہچانا، کتنی بری قوم ہے یہ۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ من یعبد رمضان فإن الرمضان قد مضى، جو رمضان کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ جائے کہ رمضان چلا گیا، ختم ہو گیا، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ ختم ہونے والا نہیں، اللہ ہمیشہ رہنے والا ہے، لہذا جو ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کی عبادت اور بندگی کی جائے، جو ختم ہو جائے صرف اس کی بندگی نہ کی جائے۔ یہ ہوا۔ اس کے بعد عبادت اور اسی طریقے سے اطاعت صرف خاص وقت کے لیے نہیں ہونی چاہیے، خاص ٹائم کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ عبادت اور اسی طریقے سے اللہ کی بندگی یہ ہمیشہ ہونی چاہیے۔ کسی خاص موقع سے عبادت نہ کیا جائے، یا کسی خاص وقت کو فکس کر کے عبادت نہ کیا جائے، بلکہ عبادت تو ہونی چاہیے، ہمیشہ ہونی چاہیے۔ لہذا رمضان ہم سے گزر گیا، اب ہمیں اور آپ کو کرنی کیا ہے کہ رمضان کے روزے تو ہم نے رکھ لیے، اب رمضان کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا ہے، کیا ابھی شوال کے 6 روزے ہمارے اور آپ کے باقی ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شهر شوال کان کصیام الدہر، جس نے رمضان کے روزے رکھا اس کے بعد شوال کے مہینے کے 6 روزے رکھے، اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس نے اپنی پوری زندگی روزہ رکھا، ایک زمانے تک اس نے روزہ رکھا۔ اور یہ بتلایا گیا کہ آدمی جب روزہ رکھتا ہے تو روزہ یہ 10 گنا ہو جاتا ہے، ایک مہینے کے رمضان کا مہینہ 10 مہینے کے قصر کو نکال دیتا ہے، اور 2 مہینے کے قصر کو یہ پورا کر دیتا ہے۔ کون؟ شوال کا روزہ۔
تو آدمی مکمل طور پر روزے کی حالت میں ہوتا ہے. وہ اگرچہ ہم اور آپ کھاتے پیتے ہیں، لیکن اللہ نے یہ موقع دیا ہے کہ جب شوال کے 6 روزے رمضان کے ساتھ رکھ لیے تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے پورے سال مکمل طور پر روزہ رکھا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے روزہ نہیں رکھا، مکمل آپ نے پورے سال تک روزہ رکھا اور پورے سال کے روزے کا ثواب آپ کو دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے ہر مہینے کے 3 روزوں کو رکھا جائے، ایام بیس جن کو کہا جاتا ہے. جیسے دیکھتے ہیں مراد روزہ رکھتے ہیں کچھ لوگ، تو بڑی پریشانی ہوتی ہے رمضان میں شروع میں. یہ کیوں ہوتی ہے؟ یہ اس لیے ہوتی ہے کہ رمضان گزر گیا بس چھوڑ دیے. ہماری عادت، ہماری ہیبٹ نہیں ہے روزہ رکھنے کی. پورے سال تک آپ کھائے اور پیے، اب اچانک آپ کو رمضان کے روزے رکھنے پڑ رہے تو ظاہر سی بات ہے مصیبت تو آئے گی. کوئی کام کرتے رہو چھوڑ دو 1 سال کے لیے، اس کو کرنے میں تھوڑی پریشانی تو پڑے گی. تو اسی طریقے سے جب آپ رمضان کے بعد شوال کے روزے رکھیں گے، یا اسی طریقے سے ایام بیس کے یعنی ہر مہینے کے 3 روزے رکھیں گے، اور اسی طریقے سے پیر اور جمعرات کا روزہ جو ہے اس کو رکھیں گے، عرفہ اور عاشورہ کا روزہ رکھیں گے. اگر یہ آپ کا معمول ہمارا معمول بن جائے تو ہمیں رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اسی طریقے سے آپ کے سامنے بتلایا گیا کہ ہم اور آپ قیام اللیل کا خاص اہتمام کریں، کچھ نہ سے 2 رکعت سے، صرف 2 رکعت کم سے کم اتنا خود پڑھے، اپنے گھر والوں کو پڑھانے کی کوشش کرے. اکیلے پڑھنے کی کوشش نہ کرے، اپنے گھر والوں کو پڑھانے کی کوشش کریں. کیونکہ آپ اگر پڑھیں گے، آپ کی اہلیہ گھر والے پڑھیں گے، آپ کے بچے بھی پڑھیں گے. چھوٹے بچے وہی سے تربیت حاصل کرتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے سنتوں کا اہتمام گھر میں کیا جائے. اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ جب گھر میں دیکھتا رہتا ہے چھوٹے ہی سے کہ میرے والد گھر میں اس طرح نماز پڑھتے ہیں، تو وہ اسی طرح پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے جس طرح اس کے ابو ہیں. تو لہذا اپنے آپ کو خود بھی پڑھے اور اپنے گھر والوں کو پڑھانے کی کوشش کرے. اسی طریقے سے رمضان گزر گیا، لیکن ابھی بھی صدقہ و خیرات کا موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم یصبح العباد فی الا ملکان ینزلان، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جس میں اللہ کے 2 فرشتے نازل نہ ہوں اس دنیا کے اندر. ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے فتقول احدهما، ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ تیرے راستے میں خرچ کرنے والے کو اور بڑھا کر دے، اس کے مال میں، اس کی تجارت میں، اس کی بزنس میں برکت عطا فرما دے، تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے. اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ اللہم آت ممسکا تلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے اللہ تو اس کے مال کو کم کر دے، اس کے مال کی برکت کو ختم کر دے، اسے کلاس اور فقیر بنا دے. تو مال کو آدمی کے غربت کا سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے. اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ گزر گیا، آپ نے دیکھے ہوں گے وہ لوگ جن لوگوں نے سال میں کبھی بھی قرآن کو نہیں چھوا ہوگا، رمضان مبارک کے مہینے میں 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 قرآن 5 قرآن ختم کر جاتے ہیں. تو صرف یہ رمضان تک قرآن سے ہمارا اور آپ کا رشتہ نہیں ہونا چاہیے. رمضان کے بعد بھی 1 آیت پڑھو، دن میں کوئی ایسا ٹائم، ایسا وقت فکس کرو کہ جس میں 1 آیت پڑھو، لیکن معنی اور ترجمے کے ساتھ پڑھو. اللہ کیا کہنا چاہتا ہے، ہم سے کیا مطالبہ ہے اللہ کا، یہ جاننے کی کوشش کرو. ان لوگوں کی طرح مت بن جاؤ جن لوگوں نے قرآن کو صرف تعویذ کا گندا بنایا ہے.
جن لوگوں نے قرآن کو صرف گندگی میں پھینکنے کی کوشش کی ہے، ایسا مت بنو کہ قرآن کو صرف مکان اور دکان کی برکت کے لیے بنا لیے، ایسا مت بنو۔ یہ قرآن انسان کی ہدایت کے لیے آیا ہے، ہدی للمتقین ہے، یہ اہل ایمان کی ہدایت کے لیے آیا ہوا، دنیا والوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آیا ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد لوگوں کے اندر انقلاب آتا ہے، ان کی زندگیاں سدھر جاتی ہے، اس کو دکان اور مکان کی برکت کے لیے، مرنے کے بعد اطالع ثواب کے لیے، اور پتہ نہیں کس کس کے لیے، تعویذ اور گنڈے کے لیے جب ہم اور آپ نکالیں گے، لگائیں گے، تو معاملہ کیا ہوگا؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدعو بآخر، اللہ اس کتاب کے ذریعے ایک قوم کو بلندی عطا فرماتا ہے، لیکن اسی کتاب کے ذریعے اس کا ناجائز استعمال کرنے کی وجہ سے اور اس کو چھوڑ دینے کی بنیاد پر کیا کرے گا؟ نیچے پستی میں گرا دے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے کتنے رفیق تھے، اپنی امت کے لیے کتنی رحمت والے تھے، رات کی تاریکی میں اپنی امت کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ اللہ نے جو آپ کو ایک اتھارٹی دی تھی ایک دعا کا کہ وہ قبول ہو جائے گی آپ کی دعا، آپ مانیے، آپ نے اپنی امت کے گنہگاروں کے لیے رکھ لیا اسے۔ لیکن وہی نبی ہمارے اور آپ کے قرآن کو نہ پڑھنے کے تعلق سے، اس پر عمل نہ کرنے کے تعلق سے، اس پر غور و فکر نہ کرنے کے تعلق سے ہماری اور آپ کی شکایت اللہ سے کرے گی۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ یہ میری قوم کے لوگ ہیں، میری امتی ہیں یہ لوگ، میں نے ان کو قرآن دے کر آیا تھا لیکن انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، الگ ہو گئے، اس سے جدا ہو گئے، بالکل تاک میں سجا کر دیا۔ کسی نے دکھایا تھا ایک بار، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، ویڈیو آئی تھی، ایک بچی، چھوٹی سی بچی تھی، چھوٹی سی بچی، وہ اپنے پیسے کو قرآن میں چھپا کر رکھی ہوئی تھی۔ اس کے والد نے پیسہ مانگا، بیٹے پیسہ کہاں رکھی ہوئی ہے؟ تو وہ جا کے قرآن کو اٹھا کے لاتی ہے، جس میں رکھتے ہیں جزدان میں، لا کے لاتی ہے، کھولتی ہے اور اس میں سے پیسے کو نکالتی۔ تو پوچھتا اس کا باپ کہ میری بیٹی قرآن کے اندر تم نے اس کو کیوں رکھا، کیوں قرآن ہی میں اس کو رکھا؟ تو بیٹی کیا بولتی ہے؟ ابو مجھ کو معلوم ہے کہ میں قرآن کے اندر اگر رکھ دوں گی تو کبھی غائب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی کوئی اس کو کھولتا ہی نہیں۔ یہ ہمارا اور آپ کا معاملہ، کبھی اس کو کوئی کھولتا ہی نہیں۔ چھوٹے بچوں کا یہ معاملہ ہے کہ ہماری حرکت کو دیکھ کر قرآن کو پیسے چھپانے کی جگہ بنا دیتے ہیں۔ لہذا قرآن سے اپنا تعلق ہمیں اور آپ کو جوڑنا چاہیے اور ایک شیڈول بنانا چاہیے اس کو پڑھنے کا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آخری چیز بیان کر کے بات ختم کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا نافرمان ہے، بڑا ناشکرا ہے اپنے رب کا۔ اس کے بعد اللہ نے مثال دی، کس کی؟ ایک گھوڑے کی مثال دی، جانور ہے وہ، لیکن اس اپنے مالک کی کتنی اطاعت کرتا ہے، وہ دھوپ میں چلتا ہے، بوجھ اٹھاتا ہے، مالک جو کہتا ہے کرتا ہے، اس کو بھی اٹھا کر بٹھا کر اپنے اوپر بٹھا کر اس کو گھماتا ہے، وہی اس کی سواری ہوتی، یعنی اپنے مالک کے اطاعت میں اپنے آپ کو لگا دیتا ہے۔ ایک جانور وہ گھوڑا ہے، لیکن کتے کا معاملہ یہ ہے، کتا جو جانور ہے اس کا معاملہ کیا ہے؟ اس کا مالک جو اسے سکھا دیتا ہے
جو سدا دیتا ہے وہی کرتا ہے. شکاری کتے کو آپ دیکھو، مالک جو بتلا دے گا وہی کرے گا. جانور کو پکڑ کر لا کر مالک کے سامنے دے دے گا، اس میں سے کچھ کھانے کی کوشش نہیں کرے گا. ایک گھر کی رکھوالی کے لیے جو کتا رکھا جاتا ہے، گھر کے قریب کوئی رات کی تاریکی میں آ کے تو دیکھے، بھونکنا شروع کر دیتا ہے، آوازیں لگانا شروع کر دیتا ہے. وہ اپنے مالک کا اتنا وفادار ہوتا ہے. جانور ہو کر بھی ہم کتنے اپنے رب کے وفادار، ہم کتنے اپنے رب کے وفادار. ہر قدم پر اس کی نافرمانی کرتے، ہر لمحے اس کی نافرمانی کرتے. اسی لیے اللہ نے مثال دیا، آنکھیں دیکھتے نہیں، اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں دیکھتے نہیں. ولہم آذان لا یسمعون بہا، کانیں سنتے نہیں. دماغ ہے لیکن عقل نہیں رکھتے اس میں. اولئک کالانعام، ان کی مثال چوپایوں کی طرح. جو اپنے رب کی اطاعت اور بندگی نہ کر سکے اس کی مثال چوپایوں کی طرح ہے. چوپایا تو کم سے کم اپنے مالک کی اطاعت کرتا ہے، بلکہ یہ اس سے بھی گئے گزرے. بل ہم اضل، اس سے بھی کہیں نیچے جا کے گزرے، گئے گزر گئے اس سے، کیونکہ اپنے مالک کی اطاعت کرتا ہے، یہ اپنے مالک کی اطاعت نہیں کرتا. لہذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اور آپ صرف رمضانی مسلمان نہ بنیں، بلکہ عبادت کا سلسلہ برقرار رکھیں. اللہ کے سامنے رونا گڑگڑانا، نمازوں کی پابندی کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا سمجھنا، اللہ اس کے رسول کی باتوں کو لوگوں تک پہنچانا، مسجدوں کو آباد کرنا، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہونی چاہیے. اپنے کام کو کرتے ہوئے ان کو کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے الہ تو ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہمیں تو اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے بار الہ جب تک ہم اس دنیا میں رہیں ایمان کی حالت میں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہو. آمین. تقبل یا رب العالمین.